میم، وائٹ ہاؤس میں کچھ دن پہلے یوکرین کے صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک ناخوشگوار ملاقات ہوئی. اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے کل کہا کہ مجھے یوکرین کے صدر کا خط ملا جس میں وہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. اتنی ناخوشگوار ملاقات کے بعد بھی یوکرین کے صدر کا جھکاؤ امریکہ کی طرف کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ صدر زیلنسکی کے پاس کوئی آپشن ہے. یورپین ممالک جو یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امن کا معاہدہ ہونا ہے تو ظاہر ہے وہ امریکہ کے ذریعے ہی ہوگا، اور اگر جنگ کا خاتمہ ہونا ہے تو اس کے لیے جو سیکیورٹی گارنٹیز کی ضرورت ہوگی زیلنسکی کو، اس کے ملک کو اور یورپ کو بھی، وہ صرف امریکہ ہی دلوا سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر صدر زیلنسکی کی جو کوششیں ہیں اس وقت کسی طرح سے جو جھگڑا ہوا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں دھکیلنا، ٹو پٹ اٹ ان دا پاسٹ، تو ان کی کوشش سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک. صدر ٹرمپ نے یورپی یونین پر بھی تنقید کی کہ یورپ نے یوکرین کی جتنی مدد کی ہے اس سے کہیں زیادہ رقم روسی تیل کی خریداری پر خرچ کی ہے. آپ کے خیال میں امریکہ اور یورپ کے درمیان واقعی کوئی بڑی دراڑ پڑ سکتی ہے یا پھر یہ چھوٹی موٹی ایک کنفیوژن ہے؟ دیکھیں، یورپ تو ظاہر ہے امریکہ کا ٹریڈیشنل ایلائی ہے، یورپین ممالک جو ہیں. تو ویسے یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ نے اتنی اہمیت نہیں دی، بلکہ جب اس نے مذاکرات شروع کیے روس کے ساتھ یوکرین پہ، تو اس میں زیلنسکی کو بھی باہر رکھا اور یورپین ملکوں کو بھی کنسلٹ نہیں کیا. لیکن اس سے ظاہر ہے جس کو ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہتے ہیں، جو مغربی ممالک کے درمیان الائنس ہے امریکہ اور یورپ کا، وہ کافی حد تک کمزور پڑا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ریلیشن شپ ابھی بھی جاری ہے، ظاہر ہے اٹس اسٹل انٹیکٹ. اور اس وقت تو اب یورپ کی کوشش یہی ہے برطانوی وزیر اعظم کے ذریعے کہ کسی طرح سے جو گلف آ گیا تھا، جو گیپ آ گیا تھا یوکرین اور امریکہ کے درمیان، اس کو نیرو کیا جائے، اس کو کم کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے وہ بہت یعنی کہ بہت لمبی چلے گی. میرا خیال ہے کوششیں جاری ہوں گی یورپ کی طرف سے کم از کم کہ اس کو جلد از جلد جو بھی تناؤ تھا ختم کیا جائے. یوکرین صدر کا یہ بھی کہنا کہ ٹرمپ کی قیادت میں یوکرین اور روس جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. آپ کو لگتا ہے صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بار بار یہ بات دہرائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. لیکن سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آیا یہ جنگ ختم ہوگی تو کن ٹرمز پہ ہوگی؟ کیا یہ روس کے ٹرمز پہ ختم ہوگی یا ان ٹرمز پہ ختم ہوگی جو کہ یوکرین چاہتا ہے اور یورپین ممالک بھی جو چاہتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس جنگ کا خاتمہ میں سمجھتی ہوں ٹرمپ کسی نہ کسی طرح سے ضرور کروا دے گا. اچھا، صدر ٹرمپ نے پہلے پاناما کینال واپس لینے کی بات کی، پھر کانگریس سے خطاب میں کہا کہ ہم گرین لینڈ کے بڑے جزیرے کو اپنا حصہ بنانے پر کام کر رہے ہیں. کیا ایسا واقعی ممکن ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت ہی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن اس کی تو شدید مخالفت ہو رہی ہے گرین لینڈ کی طرف سے، ڈنمارک کی طرف سے. آخر وہ ڈنمارک کا حصہ ہے ایک، اور باقی یورپین ممالک، اس میں فرانس نے بھی بڑھ چڑھ کے اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں صدر ٹرمپ کی عادت ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں. کیا وہ کر پائیں گے یا نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بہت ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ صدر ٹرمپ جتنے انپریڈکٹیبل ہیں وہ انپریڈکٹیبل باتیں بھی کر جاتے ہیں. آپ کینیڈا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. پھر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ وار بھی ایک طرح سے چل رہی ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان، اور ایک دوسرے پر ٹیکس ٹیرف لگائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کو اور ان کے مستقبل کا؟ ظاہر ہے بہت ہی تناؤ کا شکار ہیں امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات. اور یہی جو صدر ٹرمپ نے ٹیرفز امپوز کیے ہیں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے کینیڈین معیشت کے لیے، ان کی اکانومی کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تعلقات کس کروٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ فراٹ ہے ریلیشن شپ، ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے. اور پھر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا
جو ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جی جائے 51st اسٹیٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹ. ظاہر ہے اس کا بہت ہی ایک اسٹرانگ رسپانس آیا ہے کینیڈینز کی طرف سے, کینیڈین حکومت کی طرف سے, اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی, وزیر اعظم ٹروڈو کی وجہ سے. سو it's a very tense relationship right now. رائٹ. مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں تو کل وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ عرب ممالک کی طرف سے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ حقیقت کے برعکس ہے اور صدر ٹرمپ اب بھی اپنے پہلے منصوبے پر قائم ہے. دوسری جانب مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے متبادل منصوبہ بھی پیش کرنے کا اعلان کیا ہے. کون سا منصوبہ زیادہ حقیقت پر مبنی ہے اور کون سا فریق آپ کی نظر میں کامیاب ہوگا؟ پہلے تو یہ کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ غازہ کا جو پلان, سو کالڈ پلان انہوں نے اناؤنس کیا تھا جی اور کہا تھا کہ جی غازہ کے جو فلسطینی ہیں ان کو ریلوکیٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کو ری بلڈ کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ تو وہ انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میری پالیسی نہیں, میری ایک ریکمنڈیشن تھی اور ہے. رائٹ. دوسری طرف ان کی پلان کی اتنی مخالفت ہوئی ہے پوری دنیا میں, نہ صرف عرب ملکوں کی بلکہ پوری دنیا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی ہے, بلکہ یورپین بہت سے ممالک انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ ان ورکیبل ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا, یہ تو ایتھنک کلینزنگ ہو جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو جو عرب اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا پلان آتا ہے جو ورکیبل ہوتا ہے جی تو پھر ان پہ ہوگا کہ وہ ٹرمپ کو کیسے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کو سپورٹ کرے اور اس کی حمایت کرے.